ہمارے گھروں اور بازاروں میں اکثر و بیشتر مختلف مشروبات سے بھری پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کی جاتی ہیں اور ان بوتلوں کا مسلسل استعمال بھی جاری رہتا ہے جو صحت کے لیے نہایت ہی مہلک ہے۔ آج کل تقریباً ہر فرد پانی پینے کے لیے انہی بوتلوں کا استعمال کرتا ہے جن میں اسکولی بچے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ان پلاسٹک کی بوتلوں میں جو پینے کا پانی رکھا جاتا ہے یہ پانی ان پلاسٹک کی بوتلوں میں زیادہ دیر تک رکھنے سے مضر صحت تو نہیں بن جاتا؟ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے جب اس معاملے پر ڈاکٹر عبدالسمیع سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس معاملے کے تعلق سے کوئی خاص سائنسی تحقیق عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ جو کولڈ ڈرنک بوٹلز ہے، جوس بوٹلز ہے، اب وہ جب تک اس میں ڈھکن بند ہے، اس میں جوس ہے، ریفریجریٹر میں ہے یا کولڈ ڈرنک ہے وہ ریفریجریٹر میں ہے، تب تک تو ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ سیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس میں ایسے آپ نے کولڈ ڈرنک یوز کی، آپ اس میں جو پانی ہے وہ آپ نے یوز کر لیا، اس کے بعد اسی بوٹل میں پانی رکھنا، فریج میں رکھنا، پھر اسی بوٹل میں بچے کو ساتھ دینا، میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملے پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بار بار پانی بھر کر پینے کے لیے استعمال کرنا اور پھر کافی وقت تک ان میں پانی جمع رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں ابلا ہوا گرم پانی رکھنا ہر صورت میں مضر صحت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پانی کے لیے بنی مخصوص بوتلوں کا ہی استعمال کریں۔ جب اس بوتل میں آپ ابلا ہوا پانی ڈالیں گے، گرم پانی ڈالیں گے ایک دم، تو وہ تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے کہ جب بھی آپ اس کو گرم پانی بوٹل میں ڈالیں گے تو انویریبلی اس کو جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اندر، چاہے وہ مائکرو میجرمنٹس میں کیوں نہ ہو، اس کا پلاسٹک اس میں آئے گا ہی آئے گا۔ پانی سے تو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، مطلب اگر میں گنوں تو گنتی نہیں ہو سکتی اتنی بیماریاں پانی کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ سے۔ نیز ماہرین کی تجویز یہ بھی ہے کہ حکومت کو اسکولوں میں و دیگر عوامی مقامات پر صاف پانی کی سہولیات فراہم کرانی چاہیے تاکہ عوام، خاص طور پر بچوں کو پانی سے ہونے والی مختلف مہلک بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔